اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کل جو ہماری دنیا میں خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہے، کیا یہ واقعی دنیا کے لیے خطرہ ہے؟ جی نہیں، بلکہ میرے مطابق اگر ہماری اس دنیا کو کسی چیز سے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ ہم انسان خود ہیں۔ ہم سے زیادہ خطرناک چیز اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ کئی مرتبہ کچھ افراد ایسی حرکتیں اور کام کر جاتے ہیں جس سے نہ صرف وہ بلکہ ساری انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر ہم کئی ایسی ویڈیوز اور واقعات پڑھتے یا سنتے ہیں جن میں انسان اپنی انسانیت کو چھوڑ کر جانوروں پر اس قدر انتہا کا ظلم و ستم ڈھاتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسانوں کو حیوان کہنے کا دل کرتا ہے۔ ہم انسان اس بات کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جتنی یہ دنیا اور اس کی تمام تر نعمتیں ضروری ہیں تو انہیں برقرار رکھنے کے لیے جانوروں کا وجود بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز بیکار تخلیق نہیں کی۔ ہر چیز، ہر جاندار کا ایک مقصد ہے جس کے تحت وہ نظام الہی میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے، مگر وقتاً فوقتاً انسان نے یہ ثابت کر دیا کہ اس دنیا میں اس سے بڑا حیوان کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی ریاست کیرالہ میں پیش آیا۔ ایک ہتھنی کو کیسے اذیت ناک موت مارا گیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی جانوروں کے متعلق پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کی بھی روح تک کانپ جائے گی۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، ہمارے فہرست میں سب سے پہلا واقعہ 27 مئی 2020 میں انڈیا کی ریاست کیرالہ کی ایک ندی میں پیش آیا۔ 27 مئی کے دن ایک زخمی حالت میں ہتھنی کو اس ندی میں دیکھا گیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جان دے دی، جس کی وجہ ہم انسان تھے۔ یہ حیوانیت بھرا واقعہ ہونے کے ایک ہفتے کے بعد اس بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا، اور جس نے بھی یہ بے رحمانہ سلوک دیکھا اسی نے اس کو سر انجام دینے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ در حقیقت کیرالہ کی سائلنٹ ویلی کی ایک ہتھنی کھانے کی تلاش میں انسانوں کی بستی تک آ گئی تھی۔ اس ہتھنی اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو انسانوں نے کھانا دیا جس میں ایک بڑا انناس شامل تھا۔ انسانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس بیچاری ہتھنی نے اس پائن ایپل یعنی انناس کو ایک ہی جھٹکے میں کھا لیا، مگر تبھی اس ہتھنی کو ایک اور جھٹکا لگا کیونکہ وہ انناس پوری طرح دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا تھا۔ ہتھنی کے منہ میں جاتے ہی وہ تمام تر بارود پھٹ پڑا، جس سے ہونے والا دھماکہ اس قدر خطرناک تھا کہ اس نے ہتھنی کے جبڑوں کو پوری طرح زخمی کر دیا، بلکہ اس کا پورا منہ ہی دھماکے کی وجہ سے پھٹ گیا، جس کے بعد گوشت کا ایک بڑا سا لوتھڑا ہتھنی کے منہ سے باہر لٹکتا دکھائی دینے لگا۔ اس زخم کی وجہ سے اسے اس قدر تکلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اسے دنیا کا کوئی بھی انسان سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اس ہتھنی کا منہ اتنا زیادہ زخمی ہو چکا تھا کہ وہ کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں تھی۔ اپنے منہ کی اس تکلیف کو دور کرنے اور تھوڑی راحت حاصل کرنے کے لیے اس بیچاری ہتھنی نے پانی کا سہارا لیا، جس کے لیے وہ ہتھنی وہاں موجود ویلیار ندی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اگلے 3 دنوں تک وہ ہتھنی اسی طرح پانی میں کھڑی رہی۔ 3 دن تک اس بے انتہا درد کو سہنے کے بعد اس ہتھنی نے اپنی جان دے دی، مگر یہاں صرف ہتھنی اکیلی نہیں مری تھی، بلکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ موجود تھا اس کی بھی موت ہوئی تھی، جس نے ابھی تک یہ دنیا دیکھی بھی نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ شاید وہی حیوان جو انسانوں کی شکل بنائے ہوئے ہمارے درمیان گھومتے ہیں، لیکن انسانیت ان کے پاس سے کبھی بھی نہیں گزری۔ پیارے دوستو، چند رحم دل انسانوں سے ہتھنی کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ اس ہتھنی کے جسم کو اسپتال منتقل کیا گیا اور پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، جس میں معلوم ہوا کہ یہ چوٹ اسے 2 ہفتے پہلے لگی ہے۔ حالانکہ کیرالہ میں ایسا پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے جس میں کئی جانوروں کو اذیت ناک موت مارا گیا، لیکن کسی نے بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ ان افراد کی بے حسی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں
کہ اس ہتھنی کے بارے میں وہاں موجود جانوروں کو بچانے والے افسران کو 23 مئی والے دن ہی معلوم ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اس کے بعد اگلے 2-4 دن یہ اس ہتھنی کو بچانے کی ناکام کوششیں کرتے رہے۔ اس ہتھنی کو کنارے پر کھینچنے کے لیے 2 اور ہاتھیوں کو بھی بلایا گیا، مگر ہتھنی کسی کو بھی اپنے پاس آنے نہیں دے رہی تھی۔ اب شاید آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ آخر وہ کیوں کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی؟ تو اس کا جواب بالکل سیدھا سا ہے کہ انسانوں سے ایک مرتبہ اس قدر گہرا زخم کھا کر اس کا بھروسہ انسانوں پر سے اٹھ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے پاس ہاتھیوں کو بھی نہیں آنے دے رہی تھی، کیونکہ ان کے اوپر بھی انسان سوار تھے۔ ہتھنی کے ساتھ یہ سارا سلوک انسانی آبادی کے قریب ہوا، اور اگر وہ چاہتی تو بے قابو ہو کر انسانوں کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر سکتی تھی، جس سے نہ جانے کتنی ہی انسانی جانیں چلی جاتی۔ مگر یہ شاید اس ہتھنی کی رحمدلی تھی کہ اس نے انسانوں کو کچھ نہیں کہا، جس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اس ہتھنی میں انسانوں سے کہیں زیادہ انسانی ہمدردی موجود تھی۔ اس ہتھنی کے مجرموں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، مگر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ انسانی شکل میں وہ حیوان آخر کون تھے جنہوں نے ایک بے زبان کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ہاتھیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زخمی ہونے کے باوجود بھی چل پھر سکتے ہیں، اس لیے کسی کو یہ پختہ طور پر نہیں معلوم کہ اس ہتھنی پر کہاں حملہ ہوا اور یہ کہاں سے چل کر اس ندی میں آئی جہاں اس کی موت ہو گئی۔ اس ہتھنی کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ یہ دردناک واقعہ بھی دوسرے کئی انسانی مظالم کی طرح چھپ جاتا اگر ایک فارسٹ آفیسر نے ندی میں کھڑی اس ہتھنی کی تصویر کو سوشل میڈیا پر شیئر نہ کیا ہوتا۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک کتے کی جسے کئی سالوں تک ایک ہی جگہ باندھ کر رکھا گیا، جس دوران اسے بھوکا پیاسا بھی رکھا گیا۔ اس کتے کا نام ڈیوک ہے۔ یہ کتا دیکھنے میں بہت پیارا ہے۔ کیا آپ اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی زیادہ پریشانیاں دیکھی ہوں گی؟ ہم آپ کو اس کی کہانی شروع سے بتاتے ہیں۔ دراصل ڈیوک ایک شکاری کتا ہے۔ اس کتے کا مالک بذات خود بھی ایک شکاری تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس نے اپنے کتے ڈیوک کا صحیح سے دھیان نہیں رکھا۔ یہ واقعہ یونان میں پیش آیا، جہاں آج بھی کتوں اور دیگر جانوروں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں جانوروں کو لے کر ذرا بھی ہمدردی باقی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ڈیوک بھی اسی یونان میں پیدا ہوا۔ پیدا ہونے کے بعد سے ہی اسے ایک چین سے باندھ دیا گیا۔ اس وقت ڈیوک کے پاس نہ تو کھانا تھا اور نہ ہی اس کا مالک اس کے پاس رہتا تھا، جسے دیکھ کر ڈیوک کو کچھ راحت ملتی۔ ڈیوک کو پورا سال اسی چین سے باندھ کر رکھا جاتا، اور اس دوران اس کا مالک شکار کا موسم آنے کا انتظار کرتا، کیونکہ اسی موسم میں اس کا مالک اسے کہیں باہر شکار پر لے جایا کرتا تھا۔ سال میں محض چند مرتبہ ہی ڈیوک کی چین کو کھولا جاتا تھا، باقی دنوں میں وہی چین، کھلا آسمان اور اکیلا پن ڈیوک کی قسمت میں ہوتا۔ اس کا مالک اس قدر بے رحم تھا کہ صرف ایک مرتبہ بھونکنے پر ہی وہ اسے مارنے پیٹنے میں دیر نہیں لگاتا تھا، یہاں تک کہ سزا کے طور پر وہ ڈیوک کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا بھی رکھتا۔ اس قدر ظلم و ستم کا سلسلہ پورے 6 سالوں تک چلتا رہا۔ ناظرین گرامی، ذرا تصور کریں کہ اس معصوم بے زبان جانور کا کیا قصور تھا۔ اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا جو اسے اتنی زیادہ سزا ملی، مگر حیرانی والی بات یہ ہے کہ اتنی مشکلات اور تکالیف سہنے کے باوجود بھی یہ اپنے مالک کے لیے وفادار بنا رہا۔ ڈیوک اور اس کا مالک دونوں ہی بوڑھے ہو رہے تھے، تو اس لیے ڈیوک کے مالک نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اسے شکار پر نہیں لے جایا کرے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب اسے ڈیوک کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے تو کتوں کی ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، مگر مجبوری کی وجہ سے انہیں دور کرنا پڑ جاتا ہے۔ عموماً ایسی صورتحال میں کتوں کے مالک انہیں کسی اور انسان کو گود دے دیتے ہیں جو ان کا اچھے سے خیال رکھ سکے، لیکن ڈیوک کے مالک نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے ظلم و ستم کی تمام تر حدود کو پار کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے ڈیوک کو بھوکا رکھنا شروع کر دیا۔ پورے 11 دن اسی حالت میں بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد ڈیوک کا مالک اسے چین سے گھسیٹتا ہوا پاس ہی موجود کوڑے دان میں پھینک آیا۔ ڈیوک کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اس کا وزن محض 9 کلو ہی باقی رہ گیا تھا۔ اس کی اس قدر خراب حالت کو دیکھ کر کسی کو بھی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر پھر معجزہ ہوا۔ اس کی قسمت بدلی اور جانوروں کو بچانے والے کچھ افراد کے گروہ نے ڈیوک کو دیکھا اور اسے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر بھی ڈیوک کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ڈیوک اتنا پتلا ہو چکا تھا کہ انجیکشن لگانے کے لیے ڈاکٹرز کو گوشت نہیں مل رہا تھا، تاہم مسلسل کوشش سے ڈیوک کو بچا لیا گیا۔ دوستو، کیا آپ ان حقیقی کہانیوں سے متاثر ہوئے، اور کیا آپ نے کبھی لاچار جانوروں کی مدد کی؟ اگر ایسا کیا ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔